السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، قمر زبان ملک ٹیچر اینڈ ٹرینر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے آج پھر سے حاضر ہوں۔ گزشتہ 2 ویڈیوز آپ دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی، میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈیئر فرینڈس، آج پریمیم کنٹینٹ بالکل فری میں دے رہا ہوں۔ فیس بک پہ اسے خود بھی دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزامینیشن کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹ اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ چھٹیاں کیسے گزاری جائیں۔ نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہمارے بچے کے فیوچر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج میں وہ ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اس شارٹ سی کلپ میں 7 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کے بچے کے فیوچر کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ چھٹیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو اسے کوئی سکل سکھانے کی کوشش کیجیے۔ بچوں کے لیے بے شمار سکلز ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گیا، گرافک ڈیزائننگ، بے شمار انٹرنیٹ پہ کورسز موجود ہیں۔ آپ جو کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ اسکل سیکھ سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بچیوں کے لیے بھی بے شمار کورسز موجود ہیں جیسے بیوٹیشین، بیوٹی پارلر اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر، انٹیریئر ڈیزائنر، بے شمار سکلز ہیں جو کہ یوٹیوب پہ سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکل کی جانب راغب کیجیے تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو سکے۔ اور دوسرا مین پوائنٹ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر پہ سوشل انزائٹی کا شکار ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے فیملی فنکشنز، گیٹ ٹوگیدرز اور میرج پارٹیز اور مختلف قسم کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اس کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ کوشش کریں کہ وہ ان فنکشنز میں شریک ہو، اس طرح سے اسے سوشل بیہیویئرز اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے ریلیشنز کا پتہ چلے گا، اور ریلیشنز کا پتہ چلنا اس کے لیے فیوچر میں زیادہ بہتر اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرا مین پوائنٹ، آپ کوشش کریں کہ فارغ وقت میں آپ کا بچہ کسی کمیونٹی آرگنائزیشن، کسی سوشل آرگنائزیشن اور کسی NGO کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ مل کے کام کر سکیں۔ اس طرح سے اس کے اندر دوسروں کی خدمت اور مدد کا جذبہ پیدا ہوگا جو مستقبل میں اس کے لیے بہت بہتر اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فارغ ٹائم بہتر طریقے سے گزارے تو اسے پارٹ ٹائم جاب کروائیے۔ جی ہاں، کوئی ایسا کام جو وہ جانتا ہے، جو وہ سیکھنا چاہتا ہے، اسے پارٹ ٹائم جاب کروائیے۔ اس طرح سے نہ صرف اس کی فائنینشیل سچویشن بہتر ہوگی بلکہ وہ مختلف قسم کے فائنینشیل جو نالج ہوتا ہے اس سے بھی اویئر ہوگا، اور یہ فائنینشیل نالج اس کو فیوچر میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے۔ 5واں سٹیپ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ والنٹیئرلی دوسروں کی مدد اور خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے آپ اسے مختلف مواقع فراہم کریں جہاں پہ کسی دوسرے کو مدد کی ضرورت ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ وہاں پہ اس کی مدد کر سکے، مختلف قسم کے لوگوں کی مدد کا جذبہ اس کے اندر پیدا کریں تاکہ یہ چیز اس کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ مددگار و معاون ثابت ہو۔ سکسیس اور بہت کچھ پانے کی دوڑ میں انسان اکثر بہت کچھ کھو بھی دیتا ہے، اور کھونے میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ انسان کی صحت ہوتی ہے۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کی متوازن غذا کا خیال رکھیں، انہیں صحت مند رہنے کی ترغیب کریں۔ مختلف قسم کے جو کلبز ہیں، جم ہو گیا، مختلف طرح کے ایسی ایکسرسائزز ہیں جو بچے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اس کو بار بار ترغیب کریں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا اور تمام کام ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق کرے۔ اس طرح یہ چیز اس کو نہ صرف ایک صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ اس کو فیوچر میں بھی بے شمار چیزیں پلان کرنے میں اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ سٹیپ، آپ جس کلاس میں، جس اسکول میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، اس کلاس، اسکول، سبجیکٹ کے بارے میں معلومات اکٹھی کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے میں حاضر ہونے والا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔